اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کی رحمت کہ اس نے یہ مبارک رات ہمیں ایک بار پھر عطا فرمائی۔ اس کو ہم لوگ شب براءت کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو لیلۃ البراءت، لیلۃ الصک، لیلۃ الرحمہ بھی کہتے ہیں۔ شب فارسی زبان کا لفظ ہے، رات کو کہتے ہیں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک یہ رات، اور اسلام میں رات پہلے ہے، دن بعد میں۔ ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ براءت کے معنی رہائی کے ہیں۔ اس رات میں بہت بڑی تعداد میں اللہ تعالی لوگوں کو جہنم سے رہائی عطا فرماتا ہے، اس لیے اس کو شب براءت کہتے ہیں۔ میں نے ابتدا میں سورۃ الدخان کی ابتدائی آیات آپ کو سنائیں۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کا معنی ذاتی اور حقیقی طور پر اللہ تعالی جانتا ہے، اور اس کے بتانے سے اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ یہ اللہ تعالی اور اس کے رسول پاک کے درمیان راز ہیں، یوں کہہ لیجئے کوڈ ورڈز ہیں۔ ہم اپنی طرف سے اس کا کوئی معنی نہیں کر سکتے۔ یہ مخلوق کو عاجز کرنے کے لیے ہیں کہ وہ جان لیں یہ کلام الہی ہے، اور اس میں یہ اعجاز کہ ان کا کوئی خود سے معنی نہیں کر سکتا۔ والکتاب المبین، کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، مبین روشن کھلی ہوئی چیز کو۔ اللہ تعالی کتاب مبین کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس کو یعنی کتاب کو اتارا مبارک رات میں، برکت والی رات میں۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن کریم ماہ رمضان میں نازل ہوا، شب قدر میں۔ قرآن کی گواہی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ دوسری گواہی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو قدر والی رات میں اتارا۔ تو پھر اس لیلت مبارکہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن دو طرح نازل ہوا، ایک لوح محفوظ سے بیت العزت پر، یہ بیت العزت آسمان دنیا پر ایک مقام ہے، اور دوسرا نازل ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس رات میں قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت میں نازل ہوا، اور شب قدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، یوں تطبیق ہو گئی۔ اسی طرح مفسرین نے فرمایا ہے۔ اس کی روایات کن ہستیوں سے ہیں؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر الصدیق، مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، اور حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت معاذ بن جبل، یہ رضی اللہ عنہم مقدس ہستیاں جن سے اس رات کے بارے میں ہمیں روایات پہنچی ہیں، اور احادیث میں باقاعدہ باب بنائے گئے ہیں، چیپٹر، اور باب بنانے کی واضح علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو مانتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں، اس میں حدیث شریف لاتے ہیں۔ پہلی حدیث آپ کو سنانا چاہوں گا،
جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور ذرا سر اٹھائیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھاتے ہیں تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ سرزمین مدینہ پر بیٹھے ہوئے 8000 سال کے فاصلے پر جنت، اور جنت کوئی چھوٹی سی عمارت نہیں، ارضھا کعرض السماوات والارض، اس کی چوڑائی ہی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ حضور نگاہ اٹھاتے ہیں تو جنت آپ کے سامنے، وہ آقا اللہ کی عطا سے زمین پر بیٹھے جنت کو دیکھ رہے ہیں، تو اللہ کی عطا سے ہم غلاموں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہم یقین رکھیں کہ اللہ نے ان کو جو کمال عطا کیے ہیں وہ مخلوق میں کسی اور کو نہیں، اور جس درجہ پہ ان کو ملے ہیں وہ بڑی شان والے ہیں۔ فرمایا جنت کے ہر دروازے پر فرشتہ ندا کر رہا ہے، حضور دیکھ بھی رہے ہیں، ندا کو سن بھی رہے ہیں۔ پہلے دروازے والا اعلان کر رہا ہے طوبیٰ لمن رکع فی ہذہ اللیلہ، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اس رات میں رکوع کرے، ایک دروازے والا جو اس رات میں سجدہ کرے، ایک اس میں جو تلاوت قرآن کرے، جو اس میں دعا استغفار، تو 8 دروازوں سے جنت کے فرشتے ندا کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں۔ آپ نے جبریل سے فرمایا یہ ندا کب تک ہوتی رہے گی؟ تو انہوں نے کہا طلوع فجر تک، یعنی صبح ہونے تک یہ ندا جاری رہے گی، یہ دروازے کھلے رہیں گے، اور لوگ جو اس رات میں نیکی عبادت کر رہے ہیں ان کو بخشش ملتی رہے گی۔